بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں مصطفی علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، ایک بریکنگ نیوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ شیر افضل مروت کو لاہور بار سے گرفتار کر لیا گیا۔ وہاں ایک کنونشن میں اور ایک وکلاء کے ساتھ میٹنگ کے لیے گیا تھا۔ کسی بہانے کے تحت ان کو باہر نکالا گیا اور پولیس کی طرف سے دعویٰ بولا گیا۔ احد چیمہ صاحب کے آئی ایم اے پہ، وہاں کے ڈی سی کے جو الیکشن کمیشن میں این آر او بھی ہے، اس کے آئی ایم اے پہ ایم پی او کے تحت اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے آیا پنجاب کی حکومت کیا احاظ کرنا چاہ رہے؟ کیا پی ڈی ایم جماعتیں کیا احاظ کرنا چاہ رہے؟ کیا اس سے پی ٹی آئی کی ووٹ بینک ختم ہو جائے گی؟ کیا اس سے جو ملک میں قانون اور آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کیا وہ رک جائے گی؟ ہماری عدالتیں تو ویسے بھی 119 120 نمبر پہ، کیا ان کی مورال بلند ہو جائے گی؟ سامعین کرام، اگرچہ شیر افضل مروت صاحب کو صرف اور صرف اس کی جو لاسٹ دن میں عمران خان صاحب کی ملاقات میں اس نے بتایا تھا کہ میں صرف ایم پی اے میں نہیں بننا چاہتا، میں صرف اور صرف آپ کا پیغام اور آئین اور قانون کی جنگ لڑنا چاہتا ہوں اور یہ لوگوں تک میں پہنچاؤں گا۔ کے پی کے لوگوں نے تو اس کے ساتھ سٹینڈ لے لیا۔ کے پی کے مہمان نوازی پہ لوگوں نے بات کی، سوشل میڈیا پہ بات کی کہ ان لوگوں نے جو میزبان تھا اس نے خود اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا لیکن اپنے مہمان کو بچا دیا۔ تو کیا پنجاب کے وکلاء، پنجاب کے برادری، پنجاب کے لوگ کیا اپنے مہمان کو اس طرح اکیلا چھوڑیں گے؟ کیا ان کے لیے وہ آواز نہیں اٹھائیں گے؟ رابعہ باجوہ صاحب اب لیڈ کر رہی ہے اور اس کی طرف سے بیان بھی آ گئی ہے کہ یہ ایسا نہیں چلے گا، ہم آئین اور قانون کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے، زیادہ نہ زیادہ ہمیں کیا کیا جائے گا؟ مار دیا جائیں گے، ہم تیار ہیں۔ جبکہ شیر افضل مروت صاحب کو روپوش نہیں کی پائے گا، روپوش نہیں کیا جائے گا۔ وجہ یہی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کا میڈیا پہ بیان موجود ہے۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے کس طریقے سے اٹھایا گیا یا مجھے روپوش کیا گیا یا میرے سے زبردستی کوئی بیان دلوائی گئی تو اس کے بعد میں زندہ نہیں رہوں گا۔ سامعین کرام، دوسری طرف ملک امنارکی کی طرف جا رہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے لاہور کے بعد، لاہور کے ساتھ کنونشن کرنے کے بعد بلوچستان بھی جانا تھا اور یہ اسی دوران اس کو گرفتار کیا گیا جب وکلاء برادری ہڑتال پہ تھی۔ اب کیا اس میں جس طرح لوگوں کے پی کے میں ٹیمپریچر ہائی ہے، جو عوام آگ بگولا ہے، کیا اسی طرح پنجاب میں بھی حالات پیدا کر رہے؟ کیا لائن اسپورٹسمین آرڈر خراب نہیں ہوگی؟ سامعین کرام، بہت زیادہ حالات خراب ہونے والے ہیں۔ ملک میں ہلچل مچ گئی ہے۔ ملک میں ہر ادارہ، ہر انسان غیر محفوظ اپنے آپ کو تصور کرنے لگا۔ اس کے اوپر ویسے کوئی بھی کیس نہیں تھا، ایسی کوئی بھی کیس نہیں ہے اور اس نے عدالتوں سے ضمانت لیے۔ ویسے پتہ نہیں ان کے اوپر اور کتنے مقدمات ڈالی جائے گی لیکن اس میں کوئی جان نہیں ہوگا۔ اس کو ایکسپوز بھی کرنا پڑے گا، اس کو پروف بھی کرنا پڑے گا۔ سامعین کرام، صرف اور صرف یہ اسی وجہ سے کہ یا پنجاب میں اگر یہ باہر نکلا، یہ عمران خان کے بعد دوسرا مقبول ترین لیڈر ہے، اگر یہ باہر نکلا اور لوگ باہر نکل آئے تو ہمیں حالات کنٹرول کرنے میں بڑی دقت محسوس ہوئی۔ اسی وجہ سے اس کو اندر کر دیا گیا۔ لیکن اس گرفتاری کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جو عمران خان صاحب کے لیے، جو پی ٹی آئی کے لیے ہمدردی ہے، جو خاموش ووٹر بینک ہے، وہ مزید بڑھے گا، کیونکہ اس طرح عمران خان صاحب کو بھی دیوار کے ساتھ لگایا، اسی طرح عمران خان صاحب کے اوپر بیانیے بنائے، اس طرح عمران خان صاحب کے اوپر بھی کیسز ڈالے، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ ووٹ بینک دن بدن بڑھتا گیا، اس کی مقبولیت کی گراف بڑھتی گئی اور سیم اسی پوزیشن کے ساتھ یہ دوسرا مخرہ ہے اور اسی مخرے کے ساتھ پھر
پی ٹی آئی کا گراف اوپر جائے گا. سارے اکلا برادری آگ بگولا ہے. اب وہ ایک تحریک پکڑ رہے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. لیکن سامعین کرام، ان قریب ان کو جلدی رہا کیا جائے گا اور جلدی سامنے لے آئے گا. لیکن ان لوگوں کے اپنے کرتوت سامنے آ گئے، اور یہ کرتوت آگے کب تک چلے گی، کہاں تک چلے گی، یہ آپ نے اور میں نے دیکھنا ہے. لیکن ہم سب دعا گوئے شیر افضل مروت جیسے لوگوں کے لیے جو آئین اور قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ یا اللہ، اللہ ان کے اپنے حفظ و امان میں حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.